اس میں اللہ رب العالمین کی تعریف بیان کی گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجا گیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں انسان کی ولادت سے وفات تک، ولادت یعنی پیدائش، انسان کے پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک ساری زندگانی کا محور، ساری زندگی کا محور یعنی بنیاد عقیدہ توحید پر ہے۔ ساری زندگی کا محور عقیدہ توحید ہے کہ اگر انسان کی زندگی میں عقیدہ توحید نہیں ہے تو اس کی اس زندگی کا کوئی مقصد نہیں، بے سود اور بے فائدہ ہے۔ اگر انسان اپنے خالق کو نہیں پہچانتا ہے تو پھر اس کی وہ زندگی بے سود ہے۔ جس کی تبلیغ کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے انبیاء اور رسولوں کو بھیجا، اسی ایک کام توحید ہی کی تبلیغ کے لیے اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء کرام کو بھیجا، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ کہ یقیناً ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا اس پیغام کے ساتھ کہ ان اعبدوا اللہ، تم صرف اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت اور طاغوت سے اجتناب کرو۔ اللہ کو چھوڑ کر جس کسی کی بھی عبادت کی جاتی ہے اسے طاغوت کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں اور ان پر آسمانی کتابیں بھی نازل فرمائیں۔ اس عارضی و فانی دنیا کے بعد، یہ دنیا عارضی ہے، مستقل تو رہنے والی نہیں اور فنا ہو جانے والی ہے، تو اس عارضی و فانی دنیا کے بعد آخرت کی ابدی و سرمدی زندگی یعنی ہمیشگی والی زندگی میں ہر کسی کو داخل ہونا ہے، ہر کسی کو اس زندگی میں جانا ہے جس کی پہلی منزل قبر ہے۔ آخرت کی پہلی منزل قبر ہے کہ انسان کو مرنے کے بعد سب سے پہلے قبر میں اتارا جاتا ہے اور وہیں سے اس کی دوسری زندگی کا آغاز ہوتا ہے جو کہ آخرت کی زندگی ہے، جہاں عقیدے سے متعلق سوالات ہوں گے، عقیدے سے متعلق سوالات ہوں گے جن کے جوابات کی تیاری دنیا ہی میں ہر مسلمان پر فرض عین ہے۔ فرض عین ہے یعنی جس طریقے سے ہر مسلمان پر نماز فرض عین ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ بستی کے کچھ لوگ نماز پڑھ لیں اور کچھ نہ پڑھیں تو کوئی حرج نہیں۔ جس طریقے سے نماز جنازہ ہے کہ اگر کچھ لوگ پڑھ لیں باقی لوگ نہ پڑھیں تو کوئی حرج نہیں۔ یہ 5 وقتہ نمازیں کیسی ہیں کہ ہر شخص کے اوپر لازم ہے ہی پڑھنا، اسی طریقے سے عقیدے کی تیاری کرنا ہر شخص پر لازم ہے، اللہ کی معرفت حاصل کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے، فرض عین ہے۔ کہتے ہیں لیکن آج کا مسلمان ضعیف العمری کو پہنچ کر بھی اپنے رب کی معرفت صحیح طور پر حاصل نہیں کر پاتا، یعنی آج کا مسلمان بوڑھا ہو جاتا ہے، عمر اس کی ختم ہونے لگتی ہے، لیکن اس مرحلے میں پہنچنے کے بعد بھی اس کے پاس اپنے رب کی صحیح معرفت، صحیح علم، صحیح جانکاری نہیں رہتی ہے۔ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس رضی اللہ عنہما جیسے کم سن صحابہ، ابن عباس عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما جب بہت ہی چھوٹے تھے تو اللہ کے رسول سے کہتے ہیں یا غلام، اے بچے، انی اعلمک کلمات، میں تمہیں چند باتیں سکھلاتا ہوں، احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ کی حفاظت کرو، اللہ کو یاد رکھو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، تمہیں یاد رکھے گا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ جب عبداللہ بن عباس جیسے کم سن چھوٹے بچوں کو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے نوجوانان صحابہ کی، معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان ہو گئے تھے، تو ایسے صحابہ کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اولین فرصت میں، پہلی فرصت میں، سب سے پہلی فرصت میں توحید پر مبنی ایمانی تربیت کی، ان کی تربیت ایمانی تربیت کی اور سب سے پہلے انہیں توحید والی باتیں سکھلائیں، توحید کی باتیں سکھلائیں۔ اسی کے پیش نظر یعنی انہی باتوں کے مد نظر کہ اللہ کے رسول نے بچوں کو سکھلایا، نوجوانوں کو سکھلایا، ان کی ایمانی تربیت کی، اپنے نونہالوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے مختصر طور پر اللہ کے تعارف، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تعارف، کہ اللہ کو جانا جائے، پہچانا جائے، اس کی معرفت حاصل کی جائے، اور عقیدے کی بعض بنیادی تعلیمات یعنی ابتدائی تعلیمات، سب سے اہم تعلیمات پر مشتمل یہ کتاب حفظ کرانے کی غرض سے ترتیب دی گئی ہے۔
حفظ کرانے یعنی یاد کرانے کی مقصد سے اس کتاب کو ترتیب دیا گیا کہ سوال و جواب کی شکل میں ہے، مختصر سا سوال ہے، مختصر سا جواب ہے، بچے اسے یاد کر لیں، تاکہ ہم اپنے بچوں کو بچپن ہی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پہچان کرانا شروع کر دیں۔ اور یہ رب شناس اولاد یعنی رب کو جان لینے والی اولاد، کہ رب کو جان لے بچپن سے، زندگی میں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ایک مسلمان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ان کی اولاد ہوتی ہے، لیکن کب؟ جب وہ ایمانی تربیت کی حامل ہو، دین اسلام پر چلنے والی ہو۔ ہر مسلمان کے دل میں یہ جذبہ ہوتا ہے، یہ چاہت ہوتی ہے کہ اس کا بچہ نمازی ہو، اس کا بچہ دیندار ہو، ہر مسلمان کی یہ چاہت ہوتی ہے، اور موت کے بعد صدقہ جاریہ بن سکے۔ بچہ اگر نیک بنے گا، اولاد اگر نیک ہوگی تو وہ اولاد اپنے والدین کے لیے دعائیں کرے گی، نیک اولاد ہی اپنے والدین کے لیے دعائیں کریں گی، نافرمان اولاد تو دعائیں نہیں کرے گی، تو اس طور پر وہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بن سکے۔ دوران تعلیم معلمین اس بات کا خیال رکھیں، یعنی پڑھاتے ہوئے اس کتاب کو اساتذہ اس بات کا خیال رکھیں کہ زیر نظر کتاب کم سن طلبہ، چھوٹے عمر کے بچوں یا ایسے افراد کے لیے ترتیب دی گئی ہے جو پہلی دفعہ توحید پڑھ رہے ہوں، جن کے لیے اہم ترین بات کو تحقیق و توثیق کے بغیر آسان ترین اور انتہائی مختصر طور پر بتانا مقصود ہے، کہ اس میں لمبی چوڑی گفتگو نہیں کی گئی ہے، ایک کوئی بات ہے توحید کی، عقیدے کی، اسے مختصر طور پر بیان کر دیا گیا ہے، اور مدلل، مفصل اور محقق انداز سے توحید و ایمانیات کے بقیہ سلسلے کے لیے حصہ دوم اور حصہ سوم کا مطالعہ کریں، یعنی ان باتوں کی مزید تفصیل حصہ دوم میں ہے، اس سے زیادہ تفصیل حصہ سوم میں ہے، تحقیق کے ساتھ، دلائل کے ساتھ ساری چیزیں وہاں ذکر کی گئی ہیں۔ کہتے ہیں رب کریم کی اس عظیم توفیق پر شکر گزاری کے بعد میں استاذ محترم محدث و فقیہ علامہ دکتور محمد ضیاء الرحمن العظمی حفظہ اللہ رحمہ اللہ، اب ان کا انتقال ہو گیا، پروفیسر و سابق امیر کلیت الحدیث جامعہ اسلامیہ مدینہ طیبہ فضیلت الشیخ دکتور وسیع اللہ عباس مدرس حرم مکہ مکرمہ و پروفیسر جامعہ ام القری مکہ مکرمہ، استاذ محترم فضیلت الشیخ انیس الرحمن العظمی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ دکتور آر کے نور محمد حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ دکتور سعید احمد حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ عزیر شمس حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ دکتور عمران اعظمی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کا بے حد شکر گزار ہوں، جنہوں نے عدیم الفرصتی بلکہ ہجوم مشاغل کے باوجود، یعنی بہت سارے کام ہونے کے باوجود اس کتابچے کی نظر ثانی فرمائی، چھوٹا کتاب، اور اپنی ذری ہدایات سے، قیمتی ہدایات سے سرفراز کیا، جزاہم اللہ خیرا۔ الہ العالمین خیر الغافرین ارحم الراحمین سے دعا و التجا ہے کہ عقیدہ توحید اور ایمانیات کی خدمت کے اس سلسلے کو شرف قبول سے نوازے، اور اسے اس کے مؤلف و جملہ معاونین کے لیے آخرت کا بہترین توشہ و ذخیرہ بنائے، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم، آمین۔ اب اس کتاب یعنی اصل کتاب کا آغاز ہوتا ہے، جس میں پہلا سبق ہے اسلامی تعلیم، پہلا سبق ہے اسلامی تعلیم، کچھ اہم اور بنیادی تعلیم کا ذکر کرتے ہیں۔ کہتے ہیں سوال نمبر 1، اس امت کے نام اللہ کا سب سے پہلا پیغام کیا ہے؟ اس امت کے نام اللہ کا سب سے پہلا پیغام کیا ہے؟ کہتے ہیں اس امت کے نام اللہ کا سب سے پہلا پیغام پڑھو ہے۔ کیا ہے؟ پڑھو۔ سب سے پہلی جو آیت نازل ہوئی وہ کیا تھی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ سب سے زیادہ تعلیم کی اہمیت اسلام نے دی ہے، مذہب اسلام نے دی ہے، لیکن افسوس ہے کہ سب سے زیادہ جاہل، ان پڑھ، غیر پڑھے لکھے ہماری قوم میں پائے جاتے ہیں۔ میں بارہا لوگوں سے کہتا ہوں خوراک اپنی کم کر دیں، 3 ٹائم کی جگہ 2 ٹائم کھائیں، 2 وقت کھائیں، لیکن اپنے بچوں کو ضرور پڑھائیں، اپنے بچوں کو ضرور پڑھائیں، تعلیم کی بڑی اہمیت ہے۔ تو اس امت کے نام اللہ رب العالمین کا سب سے پہلا پیغام پڑھو ہے کہ پڑھا جائے۔
سوال نمبر 2، اسلامی تعلیم حاصل کرنے کا حکم کیا ہے؟ اسلامی تعلیم حاصل کرنے کا حکم کیا ہے؟ کہتے ہیں اسلامی تعلیم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اسلامی تعلیم یعنی اتنا علم، دین کا اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے جس سے وہ اپنی زندگی دین کے مطابق گزار سکے۔ جیسے نماز پڑھنا فرض ہے تو نماز کیسے پڑھی جائے گی یہ سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ کوئی حج پر جا رہا تو حج کیسے کرنا ہے سنت کے مطابق یہ سیکھنا فرض ہے۔ کسی پر زکوٰۃ فرض عائد ہو گئی تو اسے یہ سیکھنا فرض ہے کہ زکوٰۃ کیسے ادا کرنی ہے، کتنی ادا کرنی ہے، کب ادا کرنی ہے۔ تو جتنا لازم ہے کرنا دین کی زندگی گزارنے کے لیے اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ نماز بغیر وضو کے نہیں پڑھی جا سکتی، وضو کیسے کرنی ہے یہ سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ ایسے ہی دیگر چیزوں کو سمجھ لیں۔ سوال نمبر 3، کہتے علم والے اور بے علم کیا برابر ہیں؟ علم والے اور بے علم کیا برابر ہیں؟ جواب نہیں، برابر نہیں ہے۔ کہتے ہیں چونکہ اللہ علم والوں کے درجات کو بلند کرتا ہے، جن کے درجات کو بلند کرے گا اور جن کے نہیں بلند کرے گا دونوں برابر تو نہیں ہو سکتے، تو اللہ رب العالمین علم والوں کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ سوال نمبر 4، دنیا کی سرداری دی جانے سے پہلے کیا ضروری ہے؟ کسی کو دنیا کی سرداری دی جائے اس سے پہلے کیا ضروری ہے؟ اس کے پاس کیا ہونا چاہیے کہ اسے دنیا کی سرداری دی جائے؟ کہتے ہیں دنیا کی سرداری دی جانے سے پہلے دین کی سمجھ حاصل کرنا ضروری ہے۔ دین کی سمجھ حاصل کرنا ضروری ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے جس کے اندر اس بات کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا، اللہ رب العالمین نے بیان کیا وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، اللہ رب العالمین نے ان کو زیادہ کیا علم اور جسم میں۔ تو جسم کا پہلے جسمانی قوت کا نہیں ذکر کیا، جسمانی قوت کا نہیں، یہاں بادشاہ بنانے کی بات ہے۔ اللہ نے کہا فلاں کو بادشاہ بناؤ، لوگوں نے کہا اس کے پاس کیا ہو تو فقیر ہے، اس کے پاس تو کچھ نہیں ہے، مالدار تو ہم لوگ ہیں، جو مالدار ہیں ان کو بادشاہ بنایا جائے۔ تو اللہ نے وجہ ذکر کی کہ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، کہ ان کو علم میں اور جسم میں بڑھوتری دی گئی ہے۔ تو پہلے جس چیز کا ذکر کیا وہ علم کا، تو دنیا کی سرداری حاصل کرنے کے لیے بھی جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہو کیا؟ علم۔ کوئی طاقتور ہے اس بنیاد پر اسے جو ہے صرف سرداری عطا نہیں کی جائے گی۔ سوال نمبر 5، اسلامی تعلیم حاصل کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ جواب، اسلامی تعلیم حاصل کرنے سے اللہ کی پہچان ہوتی ہے، اللہ کی پہچان ہوتی ہے اور اس کا خوف پیدا ہوتا ہے، اللہ کی پہچان ہوتی ہے اور اس کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ سوال نمبر 6، اللہ کس کی بھلائی چاہتا ہے؟ اللہ کس کی بھلائی چاہتا ہے؟ جواب، اللہ دین کی سمجھ رکھنے والے کی بھلائی چاہتا ہے، دین کی سمجھ رکھنے والے کی بھلائی چاہتا ہے۔ حدیث ہے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے، خیر کرنا چاہتا ہے، اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ تو جس کے پاس دین کی سمجھ ہے اللہ اس کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے۔ سوال نمبر 7، علم اور عبادت کے درمیان کون سا عمل افضل ہے؟ ایک طرف علم ہے اور دوسری طرف عبادت ہے، دونوں کے درمیان کون سا عمل افضل ہے؟ کہتے ہیں فرض علم یعنی جتنا علم حاصل کرنا ایک مسلمان ایک انسان پر فرض ہے، وہ فرض علم نفل عبادت سے افضل ہے، نفل عبادت سے افضل ہے۔ ایک عالم ہے یا جس کے پاس دین کا کچھ علم ہے وہ درس دے رہا ہے، پڑھا رہا ہے، اور ایک عابد ہے عبادت کرنے والا، وہ نفلی عبادتیں کر رہا ہے، نفلی عبادتیں ادا کر رہا ہے، تو یہ شخص جو علم کی نشر و اشاعت کر رہا ہے اس کا عمل اس سے زیادہ اچھا ہے، زیادہ اجر و ثواب والا ہے، زیادہ افضل ہے۔ سوال نمبر 8، عبادت گزار کے مقابلے میں علم والے کی فضیلت کیا ہے؟ ایک عبادت گزار شخص ہے، عابد و زاہد ہے، اور دوسرا ایک علم والا ہے، عالم ہے، تو دونوں میں علم والے کی فضیلت کیا ہے؟
کہتے ہیں عبادت گزار کے مقابلے میں علم والے کی فضیلت ایسی ہی ہے جیسی ادنا صحابی کے مقابلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ہے۔ سوچئے کتنی بڑی فضیلت۔ اللہ کے رسول اور سب سے یعنی صحابہ کی جو پوری جماعت ہے، سب سے افضل صحابی ابو بکر، ان کے بعد عمر، ان کے بعد عثمان، ان کے بعد علی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کی مثال نہیں دی، بلکہ سب سے ادنا صحابی، تمام صحابہ میں جو سب سے ادنا ہے ان کی مثال اور اللہ کے رسول کی مثال، کہ ایک عالم کی مثال ایسے ہی ہے جیسے اللہ کے رسول ہے اور ادنا صحابی، تو ایک عالم ہے اور ایک عابد ہے، دونوں کے درمیان یہ فرق ہے۔ لیکن عالم کیسا؟ عالم اپنے علم پر عمل کرنے والا، عالم اپنے علم پر عمل کرنے والا ہو، فرائض وغیرہ کی ادائیگی کر رہا ہو اور پھر علم کی نشر و اشاعت کر رہا ہو، تو ایسا عالم عبادت گزار سے افضل ہے، عابد و زاہد شخص سے افضل ہے۔ کیوں افضل ہے؟ کہ عالم اپنے علم سے لوگوں کو فائدہ پہنچا رہا ہے، عابد عبادت تو کر رہا ہے اللہ رب العالمین کی، بڑا اچھا نیک عمل کر رہا ہے، اچھا عمل کر رہا ہے، لیکن اس کی عبادت سے صرف اسے فائدہ پہنچ رہا ہے، اس کی عبادت سے صرف اسے فائدہ پہنچ رہا، دوسروں کو نہیں، جبکہ عالم کے علم سے دوسروں کو فائدہ پہنچ رہا اور دوسرے راہ راست پر صحیح راستے پر آ رہے ہیں۔ سوال نمبر 9، اسلامی تعلیم کے بغیر دنیاوی علم حاصل کرنے والا اللہ کی نظر میں کیسا ہے؟ یعنی دینی علم کچھ نہیں حاصل کر رہا، بندہ ڈاکٹر بن گیا، وکیل بن گیا، انجینئر بن گیا، اپنی دنیا کمانے میں جاب کر رہا، کمپنی کھول رہا، یہ سب کر رہا، لیکن دینی علم حاصل بالکل نہیں کر رہا۔ دینی علم بھی حاصل کر رہا، دنیاوی بھی حاصل کر رہا، اس کی بات الگ ہے کہ بھائی وہ اتنا علم حاصل کر رہا ہے کہ وہ اپنی زندگی دینی طور پر گزار لے، تو اس کا مسئلہ ٹھیک ہے، لیکن کوئی بندہ صرف دنیاوی تعلیم حاصل کر رہا، دینی تعلیم کچھ بھی حاصل نہیں کر رہا، اس کے تعلق سے اللہ کی نظر میں ایسا بندہ کیسا ہے؟ کہتے ہیں اسلامی تعلیم کے بغیر محض صرف دنیاوی علم حاصل کرنے والا اللہ کی نظر میں ناپسندیدہ، صرف دنیاوی تعلیم حاصل کر رہا، دینی تعلیم کچھ بھی نہیں، تو ایسا شخص اللہ کی نظر میں ناپسندیدہ ہے، گرچہ سماج و معاشرے میں اس کا مقام کیسا بھی ہو۔ سوال نمبر 10، علماء کا مقام کیا ہے؟ جواب، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے دائرے میں ان کی اطاعت لازم ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے دائرے میں، کہ علماء کی اطاعت کرنی ہے، لیکن کیسے؟ علماء کی ان باتوں کی اطاعت کرنی ہے، وہ باتیں ماننی ہے جو باتیں وہ اللہ اور رسول کے حوالے سے بتلائیں کہ اللہ کا حکم ہے، یہ رسول کا حکم ہے، ان باتوں میں اطاعت کرنی ہے، مطلق طور پہ نہیں کہ کسی عالم نے کچھ بھی کہہ دیا اس کی اطاعت کر لے، اس کی بات مان لی جائے گی، مطلق طور پہ نہیں، ایک دائرہ ہے، ایک دائرہ ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جب کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، تو اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، اطیعوا الرسول، دونوں جگہ اطیعوا کا لفظ استعمال کیا، اطاعت کرو، تو مطلق طور پہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے کے سلسلے میں کوئی سوال جواب کی ضرورت نہیں ہے، معلوم ہو گیا کہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، اس پر عمل کرنا ہے، کوئی چوں چرا نہیں، کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ لیکن جب اور کا ذکر کیا تو کہا وہ اولی الامر منکم، وہاں اطیعوا کا ذکر نہیں کیا، وہاں نہیں کہا کہ اطیعوا اولی الامر منکم، تم میں سے جو اولی الامر ہیں علماء اور حکام ان کی اطاعت کرو، تو ان کی اطاعت مطلق طور پہ نہیں ہے، اللہ اور رسول کی اطاعت کے دائرے میں رہتے ہوئے علماء کی اطاعت کرنی ہے۔ اسی لیے ہماری جماعت کا یہ بہت اچھا امتیاز ہے، ترے امتیاز ہے کہ عام آدمی بھی جب کسی عالم سے سوال کرتا ہے، اپنا کوئی مسئلہ پوچھتا ہے تو پوچھتا ہے شیخ اس کی دلیل کیا ہے، مولانا اس کی دلیل کیا ہے، دلیل بتلا دیں، کس حدیث میں ہے، حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے، قرآن میں ہے تو کس آیت میں ہے، اس طریقے سے۔ سوال نمبر 11، موت کے بعد کس سے فائدہ حاصل ہو سکتا ہے؟ موت کے بعد، مرنے کے بعد کس سے فائدہ حاصل ہو سکتا ہے؟ انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد بھی کچھ اعمال رہیں کہ اس کا فائدہ اسے ملتا رہے۔ کہتے ہیں نفع بخش بہت ساری چیزیں، ان میں سے ایک اہم چیز جو ہمارے درس سے متعلق ہے، نفع بخش اسلامی تعلیم سے موت کے بعد بھی فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ نفع بخش
اسلامی تعلیم سے آپ نے کسی کو دین کی کوئی بات بتلائی، جب تک وہ اس پر عمل کرے گا آپ کو اس کا اجر و ثواب ملے گا، گرچہ آپ وفات پا جائیں، آپ کا انتقال ہو جائے۔ آپ نے کوئی کتاب لکھی، جب تک اس کتاب سے فائدہ اٹھایا جائے گا آپ کو ثواب ملے گا، آپ کی نیت میں اگر اخلاص تھا۔ آپ نے قرآن مجید کا کوئی نسخہ جو ہے کسی مسجد میں رکھ دیا، کسی کو دے دیا، جب تک وہ اس سے استفادہ کریں گے، فائدہ اٹھائیں گے، آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ کہتے ہیں سوال نمبر 13، دینی علم سے غفلت کس بات کی علامت ہے؟ سوال نمبر 12 چھوٹ گیا۔ سوال نمبر 12، جنت کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ ہر کسی کو چاہتا جنت ملے، لیکن جنت کا راستہ، جی جنت کا راستہ کیا ہے وہ بھی جاننا ہے۔ لہذا جنت کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ کہتے ہیں اسلامی تعلیم حاصل کرنے کے لیے نکلنے سے، کہ آدمی اپنے گھر سے نکلے، سفر کرے، کہیں جائے، کس لیے جائے؟ اسلامی تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ تو اسلامی تعلیم حاصل کرنے کے لیے نکلنے سے جنت حاصل ہو سکتی ہے۔ حدیث ہے، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، کہ جو کوئی کسی ایسے راستے پر چلے گا جس راستے میں وہ علم حاصل کر رہا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دے گا۔ تو علم حاصل کرنے کے لیے بندہ اگر نکلتا ہے تو جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے، اور اس راستے سے اسے جنت حاصل ہو سکتی ہے۔ سوال نمبر 13، دینی علم سے غفلت کس بات کی علامت؟ آدمی غافل ہے، جیسے آج ہمارا سماج معاشرہ ہے کہ مسلمان دین سے اور دینی علم سے بالکل غافل ہے، کوئی فکر نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے، تو یہ کس بات کی علامت ہے؟ کہتے ہیں دینی علم سے غفلت ہلاک ہونے کی علامت ہے، ہلاک ہونے کی، برباد ہونے کی علامت ہے۔ ہلاک مطلب موت نہیں کہ آدمی مر گیا، ہر اعتبار سے آدمی اپنے دین سے، ایمان سے، ہر اعتبار سے ہلاک ہو جائے گا، ہر اعتبار سے برباد ہو جاتا ہے اگر وہ دینی علم سے غافل ہے۔ سوال نمبر 14، اسلام اور اہل اسلام کے دفاع کے لیے، حفاظت کے لیے، بچاؤ کے لیے دنیاوی علم سیکھنا کیسا ہے؟ کیا آدمی، کوئی شخص اس نیت سے کہ میں اسلام کا دفاع کروں گا، اہل اسلام کا دفاع کروں گا، ان کو بچاؤں گا، اس لیے وہ کوئی دنیاوی علم سیکھتا ہے، جیسے ڈاکٹری سیکھ رہا ہے، لازم ہو جاتا ہے کہ ہر مسلمان لازماً سیکھے، اور کبھی فرض کفایہ ہوتا ہے، کبھی فرض کفایہ کہ اگر کچھ لوگ وہ علم حاصل کر لیں تو باقی لوگوں کو سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے ڈاکٹری ہے کہ وہ بھی ضرورت ہے، مسلمانوں کو اس کی بھی ضرورت ہے، اسلامی قوم، مسلم قوم کو اور اسلامی حکومت کو، تو کچھ لوگوں کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ ساری قوم ڈاکٹر بن جائے، ساری قوم انجینئر بن جائے۔ تو اس طور پر کبھی کبھار دنیاوی علم فرض عین ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھار فرض کفایہ، اور زیادہ تر فرض کفایہ رہتا ہے کہ کچھ لوگوں نے اگر حاصل کر لیا ہے تو باقی لوگوں کو حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سوال نمبر 15، کہتے ہیں علم حاصل کرنے کے چند آداب بیان کیجیے۔ بہت اہم ہے، اور یہ ہمارے درس سے متعلق ہے کہ ہم علم حاصل کرنا شروع کیے ہیں اور کرتے ہیں تو اس کے کچھ آداب ہیں، ان آداب کا لحاظ کرنا چاہیے۔ کہتے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے اخلاص یعنی نیت آدمی کی خالص ہو کہ میں یہ علم اللہ کی رضا کے لیے حاصل کر رہا ہوں، اور دوسری بات اپنے آپ سے جہل کو، لا علمی کو دور کرنے کے لیے کہ میرے اندر جو اس علم کے تعلق سے جہالت ہے وہ ختم ہو جائے، معلومات آ جائے مجھے دین کی، اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے۔ تو اخلاص کہ آدمی کے اندر اخلاص ہو، تقوی اللہ کا ڈر ہو، تواضع کہ آدمی جس قدر علم حاصل کرتا جائے اس قدر ہی متواضع ہوتا جائے، نرم دل ہوتا جائے، تکبر نہ آئے اس کے اندر، مجھے تو بڑا علم آ گیا، میں تو اب بڑا علم حاصل کر لیا، بہت علم ہو گیا۔ توجہ، آدمی کی توجہ، وہ بے اتنائی نہ برتے، کبھی پہنچا، جیسے کلاس لگنی شروع ہوئی نا، اب معلوم ہوگا دھیرے دھیرے کہ کون توجہ دیتا ہے کون نہیں دیتا ہے۔ تو آدمی اگر توجہ دے رہا تو ٹھیک ہے، آداب میں سے یہ چیز بھی ہے، ورنہ بے توجہ ہو گئے، آج آئے اگلے درس سے 10 غیر حاضر، اس کے بعد 20 غیر حاضر، تو آدمی پتہ چلے گا۔ خودداری و جفا کشی، خودداری و جفا کشی کہ آدمی علم حاصل کرنے کے سلسلے میں قربانی دینے کے لیے تیار رہے۔ یہ آج کل جو ہم اتنی آسانی سے علم حاصل کر لے رہے ہیں، یہ اتنی آسانی سے محفوظ نہیں ہوا۔ سلف میں سے ایک کہتے ہیں، سیرہ عالم النبلاء جو کتاب اس کے اندر درج ہے، ان کا قول، شربت بولی 5 مرات، میں نے اپنا پیشاب 5 بار پیا۔ سنیے، بڑے عالم محدث اپنے زمانے کی،
انہوں نے اپنا پیشاب 5 بار کیا. کس لیے؟ اس علم کو حاصل کرنے کے لیے. لمبے لمبے سفر کرنے رہتے تھے ریگستانوں میں, پانی جتنا تھا ختم ہو گیا, اب پیاس لگی ہے, اب اگر پانی نہیں گیا, لکوڈ نہیں گیا تو آدمی مر جائے گا, گلا بالکل خشک ہو چکا ہے. ایسے ان کی زندگی میں ان پر 5 بار ایسے حالات آئے اور وہ مجبور ہو کر انہوں نے اپنا پیشاب پیا تاکہ ان کی زندگی بچ جائے. تو اتنی تکلیفیں اور اتنی قربانی کی ضرورت تو نہیں, ہمیں آسانی سے مل رہا آج کل الحمدللہ. تو کچھ قربانی یعنی جیسے وقت کی قربانی دینے کی ضرورت ہے تو دی جائے اس قربانی کو. وقت کی قدر دانی, وقت کی اہمیت سمجھیں, وقت کی اہمیت سمجھیں, وقت کی اہمیت سمجھیں. جیسے ہمارا ایک وقت متعین ہو, اس کی اہمیت کو سمجھا جائے اور اس وقت پر ہر کوئی پہنچ جائے تاکہ وقت پر شروع ہو اور وقت پر ختم ہو, دوسروں کا نقصان نہ ہو اس میں. بلند ہمتی, کہ آدمی کی ہمت بلند ہو, کہ جیسے کوئی چیز اگر اسے سمجھ میں نہیں آ رہی تو نہیں سمجھ میں آ رہا جانے دو, نہیں, ایسی کوئی چیز نہیں جو انسان سمجھ نہیں سکتا. ہمت بلند رکھے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرے. کوئی چیز مشکل لگ رہی, کوئی چیز جو ہے پیچیدہ نظر آ رہی ہے تو بلند ہمتی کے ساتھ اسے حاصل کرنے کی کوشش کرے. محنت و مشقت, اور اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے, مشقت کی ضرورت ہے. یاد کرنا ہوگا تو رٹنے کی ضرورت ہوگی, آدمی یاد کرے, اس کو محنت کرے, سمجھے, دماغ لگائے, لکھے, پڑھے, وقت دے. ترجیحات علم کا لحاظ رکھنا کہ ہم جو علم حاصل کر رہے ہیں اس کی ترجیحات کیا ہیں, اس کی ترجیحات کیا ہیں. جیسے کوئی چیز لکھنے کی ضرورت ہو تو آدمی قلم کاغذ کاپی تیار رکھے کہ یہ چیز مجھے سمجھ میں آئی ہے, اس کو میں نوٹ کر لوں. یہ ترجیحات میں کوئی چیز آئی اس کو نوٹ کر لیں. کوئی اچھی کتاب نظر آئی, آدمی اسے خرید لے, اس فن کی, جس فن کو سیکھ رہا. قابل اساتذہ اور مناسب ذرائع اختیار کرنا ضروری ہے کہ جن اساتذہ سے وہ علم حاصل کرے وہ معتبر ہو, معتمد ہو. ایسے نہیں کہ کسی سے بھی علم حاصل کرنے لگ جائے جس کے بارے میں علم نہ ہو کہ یہ بندہ کیا ہے, بس شروع ہو جائے, ایسا نہیں. اور مناسب ذرائع, جیسے کتاب سے حاصل کرنا مناسب ذریعہ ہے کہ علم حاصل کیا جائے, استاد سے حاصل کرنا یہ مناسب ذریعہ ہے. تو اس طریقے سے اختیار کرنا ضروری ہے. تو یہ چند باتیں آج کے پہلے درس میں جو پہلا سبق تھا اسلامی تعلیم کے عنوان سے ہم نے یہ باتیں سیکھی. انشاءاللہ العزیز یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا اور تھوڑا تھوڑا کر کے ہم اس علم کو حاصل کرتے رہیں گے. یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کبھی بھی علم حاصل کرنے میں جلد بازی نہیں ہونی چاہیے. آداب علم میں, علم حاصل کرنے کے آداب میں ایک بات یہ بھی ہے کہ جلد بازی نہیں ہونی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ہم فوراً حاصل کر لیں. تھوڑا تھوڑا کر کے اس علم کو حاصل کیا جاتا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے. کوئی سوال ہو اس سلسلے میں, کوئی سوال ہو, کوئی لفظ نہ سمجھ میں آئے تو درمیان میں بھی آپ ٹوک سکتے ہیں. ویسے میں جو سمجھتا ہوں کہ مشکل الفاظ ہیں ان کو میں خود ان کا مفہوم اور معنی بیان کرتے ہوئے چلتا ہوں.